عبارت پڑھ لے کوئی ساتھی. وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد وتسليم عين العبد المقصود أداء تام ورد مسؤول بالدين أو بالجنابة بسبب كان في يد الغاصب أداء قاصر وإذا أمر عبد الغير ثم اشتراه كان تسليمه أداء حتى تجبر على القبول وشبيها بالقضاء من حيث إنه مملوكه قبل التسليم حتى ينقض اعتاقه فيه دون اعتاقها وزمان الغصب قضاء بمثل معقول وزمان النقص والأطراف بالماء قضاء بمثل غير معقول وإذا تدبر على عبد بغير عينه كان تسليمه القيمة قضاء هو في حكم الأداء حتى تجبر على القبول كما لو أداها بالمسمى. جی جی فرما رہے ہیں کہ جو عبود اور جمعرات کو غیر حاضری لگائیں، ہفتے کو بھی غیر حاضری، منگل کے مغرب کے بعد اس کو پرچی میں. جی ٹھیک ہے، اس کا نام لکھو بدھ جمعرات ہفتے کی اس کے غراض میں لگا. وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد. فرماتے یہ ساری کی ساری اقسام ثابت ہوتی ہے حقوق العباد میں بھی. فتسلیم عین العبد المغصوب اداء کا، بس حوالے کرنا مغصوبہ غلام کو بعینہ ہی یہ ادائے کامل ہے. وردہ مشغول بالدین اور بالجنایت، اور لوٹانا اس کو دین یا جنایت کے ساتھ مشغول کر کے بسبب ایسے سبب کے ساتھ کانا فی ید الغاصب جو غاصب کے ہاتھ میں ہو، اداء قاصر اداء قاصر. وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ، اور جب کوئی شخص کسی غیر کے غلام کو ماہر بنائے، ثم اشتراه، پھر اسے خرید لے، کان تسلیم ہو تو اس غلام کو حوالے کرنا اداء یا ادا ہے، حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ اس عورت کو بیوی کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر. وشبیہا بالقضاء، اور قضاء کے مشابہ، من حیث انہ مملوکہ قبل التسلیم، اس حیثیت سے کہ وہ حوالہ کرنے سے پہلے اس شوہر کی ملکیت میں تھا، مملوک کرتا. حتی ینفذ اعتاقہ فیہ دون اعتاق، یہاں تک کہ اس شوہر کا اعتاق نافذ ہوگا اس میں، نہ کہ اس عورت کا. وزوال الغصب قضاء بمثل معقول، اور غصب کا زمان یہ قضا ہے مثل معقول کے ساتھ. وضمان النفس والاطراف، اور نفس اور اعضاء کے اطراف کا زمان مال کے ساتھ یہ قضا بمثل غیر معقول. وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور فرماتے جب کوئی شخص نکاح کر لے کسی غلام پر، یعنی غلام کو مہر بنا کر، بغیر عین غیر متعین غلام، تو کان تسلیمہ القیمہ، اس کی قیمت ادا کرنا قضا ہے. وہ فی حکم الادا، ادا کے حکم میں ہے. حتیٰ یہاں تک تجبر کہ مجبور کیا جائے گا اس عورت کو علی القبول، قبول کرنے پر، کما لو اتاہا بالمسمى، جیسا کہ وہ لے اس کے پاس متعین غلام. وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ادا اور قضا کے اقسام پڑھ لی حقوق اللہ میں، تو یہی اقسام حقوق العباد میں بھی ہیں. جس طرح حقوق اللہ میں یہ اقسام پائی جاتی ہیں، اسی طرح حقوق العباد میں بھی پائی جاتی ہیں.
لہذا فرماتے ہیں حقوق العباد میں اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے غلام غصب کر لیا، غصب کرنے کے بعد پھر اس غلام کو کیا کر دیا، واپس لوٹا دیا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کسی قسم کا کوئی نقصان اس میں پیدا نہیں ہوا، تو یہ ادائے کامل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یا کسی کی کوئی کتاب غصب کر لی، پھر بعینی ہی اس کتاب کو واپس کر دیا، ادائے کامل ہے۔ کسی کی کوئی کاپی غصب کر لی، وفاق کے دن تھے، کسی کی کاپی غصب کر لی، جب پرچہ گزر گیا وفاق، اس کے بعد اس کو کہتا ہے ہاں یہ بات شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، یہ آپ کاپی اپنے واپس لے لیں، اس میں نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی صفحہ وغیرہ نہیں پھاڑا، یہ آپ کا بہت شکریہ، یہ آپ واپس لیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بعینی اس چیز کو واپس کر دینا نقصان کے بغیر۔ اور اگر کسی کا غلام کسی نے غصب کر لیا، اس کے بعد پھر اس کو واپس کیا، لیکن یا تو مشغول بالدین ہو گیا تھا، اس پر قرض چڑھ گیا، یا اس نے کوئی جنایت کی، لیکن یہ دین، یہ جو جنایت ہے، یعنی کسی کا نقصان کیا اس نے، یہ مغصوب منہ کے ہاتھ میں نہیں کیا، غاصب کے ہاتھ میں کیا، اب اس کو واپس کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ اب دیکھیے گا، اگر کسی غاصب کے ہاتھ میں کوئی غلام مشغول بالدین ہو گیا یا مشغول بالجنایہ ہو گیا، اور اس نے وہ غلام مغصوب منہ کو واپس کر دیا، ابھی تک اس مالک نے اس کو بیچا نہیں تھا قرض ادا کرنے کے لیے، یا ولی جنایت کے حوالے نہیں کیا تھا، یا قتل نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے وہ ہلاک ہو گیا، خود بخود مغصوب منہ کے ہاتھ میں، تو غاصب بری ہو جائے گا، اس لیے کہ غاصب نے غلام کو تو واپس کر دیا تھا، ذات کو واپس کیا تھا وہ۔ البتہ اگر اس مالک نے اس کو بیچا قرض اتارنے کے لیے جو اس پر چڑھ گیا، یا ولی جنایت کے حوالے کیا، قتل کر دیا، تو صورت میں وہ غاصب سے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ قیمت وصول کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح غلام واپس کرنا یہ ادائے قاصر ہے۔ یا کسی کی کوئی کتاب لی، ٹھیک ہے جی، اور یا کاپی لی، تو اس کے پاس ایک دو صفحے پھاڑ کے اس کو واپس کر دی، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ تَسْلِيمُهُ أَدَاءً حَتَّى تُجْبَرَ عَلى الْقَبُولِ۔ اچھا یہ لفظ قبول ہے، قبول نہیں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ قبول ہے، قاف پر فتح۔ فتقبلها، آگے لفظ کیا ہے؟ بقبول حسن وانبتها نباتا حسن۔ تو قبول ہے، قبول نہیں۔ قبول تو وہ ہوا ہوتی ہے صبح کے وقت وہ چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ لفظ قبول۔ اس لیے جب آپ لوگوں کا نکاح ہو رہا ہو تو کیا کہنا ہے؟ قبول ہے، قبول، قاف کو اچھی طرح موٹا کر کے قبول ہے، قبول ہے نہیں کہنا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی تو فرماتے ہیں ادا کی تیسری قسم ادا شبیہ بالقضاء، اس کی مثال ذکر کرنے لگے کہ اگر کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور نکاح میں مہر طے ہوا غلام، ایک متعین غلام کہ فلاں غلام آپ کو دوں گا، شوہر نے کہا، اور وہ غلام کسی اور کا ہے، ابھی فی الحال اس پر ملکیت کسی اور کی ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ وہ غلام آپ کو میں کیا کروں گا؟ مہر کے طور پر دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ غلام اس سے خریدتا ہے وہ شوہر، اور اپنی بیغم کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ادا ہے لیکن شبیہ بالقضاء ہے۔ ادا تو اس لیے ہے کہ وہی غلام طے ہوا تھا مہر میں، وہی ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ ادا ہے۔ اور شبیہ بالقضاء اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ تبدل ملک سے تبدل حکم ہوتا ہے۔ تو جب یہ غلام اس مالک کے پاس تھا، اس کا مملوک تھا، تو گویا کہ اس وقت اس کی شخصیت اور تھی۔ پھر جب شوہر نے خرید لیا تو اس وقت اس کی شخصیت اور ہو گئی، پھر جب بیوی کے حوالے کر دیا تو اس وقت شخصیت اور ہو گئی، کیونکہ ملک تبدیل ہو رہی۔ تو ملک تبدیل ہونے سے حکم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو کہ جیب میں کیا ہے؟ تلے جیب میں کیا؟ ادھر حماد، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، شاباش شاباش، پرچی لکھ کے اپنا نام لکھ کے جمع کراؤ، اپنا نام لکھ کے پرچی لکھ کے جمع کراؤ، موبائل آپ کا آ گیا قبضے میں۔ گھنٹہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ نام لکھ کے مجھے جمع کرا۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ اگر غلام کو متعین کیا کسی اور کے غلام کو مہر کے طور پہ تو وہ ادا کر، تو اب ہے تو ادا اس لیے کہ وہی غلام حوالے کر رہا ہے، لیکن شبیہ بالقضاء ہے،
اس لیے کہ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، تو جب جو ہی اس کی ملکیت بدلتی رہے گی، اس کی شخصیت بدلتی رہے گی۔ تبدل ملک سے تبدل حکم ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، تو بریرہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندھی تھی، وہ جو ہے گوشت پکا رہی تھی۔ حدیث شریف میں آتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ تفور بلحم، ہنڈی پک رہی تھی گوشت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی رکھی گئی اور ایک عام سالن گوشت ہٹ کر اور سالن رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت کدھر ہے، وہ جو ہنڈی پک رہی تھی گوشت کی، تو انہوں نے عرض کی گھر والوں نے کہ وہ تو صدقے کا گوشت ہے، یہ حضرت بریرہ کو کسی نے صدقے میں دیا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، آپ تو صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بریرہ کے بارے میں کہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے۔ بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، اب جب ہمیں بریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملے گا تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں تو ہدیہ کر رہی ہے، ان کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، جب ان کی طرف سے ہمیں ملے گا تو وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ ہدیہ ہوگا۔ ان کو جب مل رہا تھا تو وہ صدقہ تھا، اب ان کی طرف سے جب ہمیں ملے گا تو وہ ہدیہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تبدل ملک سے تبدل حکم ہوتا ہے، اسی طرح تبدل حقیقت سے بھی تبدل حکم ہوتا ہے۔ ماہیت کسی چیز کی بدل جائے، جسے اسٹیٹ چینج کہا جاتا ہے، حقیقت ہی بدل گئی۔ مثال کے طور پر ایک گدھا نمک کی کان میں مر گیا، اب نمک کی کان ہے، ہر طرف نمک ہی نمک ہے، گدھا اس پہ مر گیا۔ اب کچھ عرصہ بعد، کچھ سال بعد وہ گدھا ادھر پڑ رہا، وہ نمک بن گیا، وہ نمک بن گیا۔ تو اب یہ چونکہ اس کی ماہیت بدل گئی، حقیقت بدل گئی، تو اس لیے اب وہ گدھا نہیں ہے، وہ نمک ہے، اس لیے وہاں سے استعمال کرنا، کھانا استعمال کرنا وہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت ماہیت بدل گئی، حکم بدل گیا، تو ایک شرعی ضابطہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تبدل حکم سے تبدل ملک سے تبدل حکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ غلام اس خاتون کی ملکیت میں گیا نہیں ہے، شوہر کی ملکیت میں ہے، تو شوہر اس کو آزاد کر سکتا ہے، وہ خاتون اس کو آزاد نہیں کر سکتی، یعنی اس کی ملکیت میں ابھی تک آیا نہیں ہے۔ ہاں جب اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، شوہر اس کو حوالے کر دے گا، اس کے بعد اس کا اعتاق ہوگا، وہ آزاد کر سکے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ تبدل ملک سے تبدل حکم ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کی شخصیت بدل رہی ہے، تو چونکہ شخصیت وہ نہ رہی جو تھی، اس وجہ سے یہ شبیہ بالقضاء ہے، ادا ہے لیکن شبیہ بالقضاء ہے، ذات تو وہی ہے، اس لیے اس کا ادا کہیں گے، یہ نہیں کہ قضاء شبیہ بالادا کہیں، یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ذات تو وہی ہے جس پر جو ہے نا وہ معاملہ ہوا تھا
آپس میں ان کا اتفاق ہوا تھا. دوسری وضمان الغصب قضاء بمثل معقول. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ حقوق العباد میں قضاء کی مثال ذکر کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مثال قضاء بمثل معقول کامل کی، کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی، ٹھیک ہے جی، مثلاً کسی کے چاول گندم وغیرہ غصب کر، ایسی چیز غصب کر لی کہ جس کی مثل ملتی ہے. چاول غصب کر لی، مثل ملتی ہے. گندم غصب کر لی، مثل ملتی ہے. چنے غصب کر لی، ان کی مثل ملتی ہے. یعنی ذوات الامثال میں سے ہو اور مثل موجود ہو تو اس چیز کی مثل ادا کرنا یہ قضاء بمثل معقول کامل ہے. اس لیے کہ آپس میں صورتاً بھی مماثلت ہے اور معناً بھی مماثلت ہے، تو قضاء بمثل معقول کامل. اور اگر کسی کی ایسی چیز غصب کر لی جو ذوات القیم میں سے ہو، ذوات الامثال میں سے نہ ہو، یا ذوات الامثال میں سے تو ہو لیکن اس کی مثل مارکیٹ میں موجود نہ ہو، اس کی مثل موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی. ذوات القیم میں سے ویسے قیمت ہے، ذوات الامثال میں سے لیکن مثل موجود نہیں، قیمت دینی پڑے گی. اب یہ قیمت ادا کرنا یہ قضاء بمثل معقول قاصر ہے، اس لیے کہ یہاں پر معناً تو مماثلت ہے لیکن صورتاً مماثلت نہیں. صورت مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ ایک طرف وہ چیز ہے، مثلا گندم ہے، چاول وغیرہ، دوسری طرف قیمت یا پیسے ہیں، تو صورتاً ان کے آپس میں کوئی مماثلت نہیں. البتہ معنی مماثلت ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اعلیٰ، ادنیٰ، متوسط ہونے کا اعتبار قیمت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو معنی مماثلت تو ہے. تو اب قیمت ادا کرنا یہ ہے قضاء بمثل معقول قاصر. یہ انہوں نے پانچویں قسم ہو گئی. چھٹی قسم وضمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب قتل کے جو ہے نا وہ بدلے میں یا تو اس کو قتل کر دیا جان بوجھ کر لیکن صلح ہو گئی مال پر، یا غلطی سے قتل کر دیا. اب وہ دیت جو دی جائے گی تو وہ دیت قضاء بمثل غیر معقول کی مثال ہے. اس لیے ہے کہ ایک طرف ہے نفس، ایک انسان، ایک جان، اور دوسری طرف مال ہے. تو نفس اور مال کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں. کیوں؟
اس لیے ہے کہ نفس جان مالک ہوتا ہے، مال مملوک ہوتا ہے، نفس متبذل خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور مال متبذل خرچ کیا جاتا ہے، آپس میں کوئی مماثلت نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کا عضو کاٹ ڈالا، عضو کو نقصان پہنچایا، تو فقہاء نے تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کا تاوان واجب ہوگا وہ کان کے بدلے میں کیا ہوگا، آنکھ کے بدلے میں، ناک کے بدلے میں، سمجھ آ گئی؟ کان کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک کان پورا اس کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا، تو کتنا تاوان دینا پڑے گا؟ آدھی دیت۔ سمجھ آ گئی؟ اگر دونوں کان اس کے ضائع کر دی تو مکمل منفعت ختم کر دی سماعت کی، تو پوری دیت۔ اسی طرح ہاتھوں پاؤں کو قیاس کر لیجیے، اور اسی طرح فقہاء نے دانتوں کا بھی لکھا ہے، الگ الگ دانت کا بھی لکھا ہے۔ تو اب اعضاء کے بدلے میں مال واجب ہونا، یعنی کبھی آپس میں اعضاء اور مال کے آپس میں کوئی مماثلت نہیں کسی قسم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو چونکہ مماثلت نہیں ہے، نہ معنی نہ صورت، اس لیے قضا بمثل غیر معقول ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن شریعت کا حکم ہے تو وہ دینا پڑے۔ تو یہ چھٹی قسم، وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَانَ تَسْلِيمُهُ الْقِيمَةُ قَضَاءً هُوَ فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ۔ 7ویں اور آخری قسم، اگر کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، طے ہوا کہ غلام دیں گے، لیکن غلام متعین نہیں ہوا، غیر متعین غلام دوں گا آپ کو، بس اتنا طے ہوا۔ اب اس غلام کی قیمت ادا کرنا یہ قضا ہے، شبیہ بالادا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قضا ہے۔ قضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ طے کیا ہوا تھا، غلام دینا پڑے گا، دے کے آ رہا ہے، قیمت دے رہا ہے، اس لیے یہ ہے قضا، لیکن ادا کے مشابہ ہے، قیمت کا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ آپ یہ شخص قیمت ادا کرے گا، لیکن قیمت ادا کرے گا ایک متوسط غلام کی، اور غلام کا متوسط ہونا، اعلیٰ ہونا، ادنا ہونا، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ قیمت سے پتہ چلتا ہے۔ قیمت زیادہ ہے تو اعلیٰ ہے، قیمت بہت کم ہے ادنا ہے، درمیانے درجے کی قیمت کا ہے تو متوسط۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو گویا کہ ایک لحاظ سے قیمت اصل ہو گئی کہ قیمت ہی معیار ہے اس کے اعلیٰ اور ادنا ہونے کی۔ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟
ادا کے مشابہ، چونکہ ادا کے مشابہ ہے اس لیے فرماتے حتی تجبر علی القبول کما لو اتاها بالمسمى۔ اب جو خاتون ہے وہ انکار نہیں کر سکتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میں نے قیمت نہیں لینی، قیمت نہیں لوں، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا قیمت لینے پر، جو ادا کے جو مشابہ ہیں۔ یہ فرماتا اسی طرح ہے جس طرح کہ جو چیز طے ہو جائے مہر میں، جو غلام طے ہو جائے وہ ادا کیا جائے، تو وہ اگر ادا کیا جائے گا اس وقت وہ انکار نہیں کر سکتی، اگر انکار کرے گی تو اسے مجبور کیا جائے گا اس کو قبول کرنے پر۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہ انکار نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فرمایا کہ قیمت جو ہے نا وہ ادا کر رہا ہے غیر متعین غلام کی، تو یہ قضا شبیہ بالادا ہے۔ اور اگر غلام متعین ہوا تھا، یہاں پر تو ہے کہ غلام کی تعین نہیں ہوئی، بس صرف اتنا کہا گیا تھا کہ غلام دوں گا میں، متعین نہیں کیا تھا۔ اگر غلام متعین کیا جائے کہ فلاں غلام آپ کو دوں گا، اور پھر اس صورت میں غلام کی قیمت ادا کی جائے تو پھر اس کو ہم قضائے بحث کہیں گے، سمجھ آگے کے لیے وہ قضا شبیہ بالادا شمار نہیں ہوگی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ صرف قضائے محض۔ قضا شبیہ بالادا وہ ہے کہ غلام کو متعین نہ کیا، غیر متعین غلام پر معاملہ طے ہوا، اس کے بعد اس کی قیمت جو ہے نا وہ ادا کی جائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی، وما علینا الا البلاغ۔ یہ نام جمع کرا، ابھی جلدی کرو، میں نے ایک سے نام لگانے ہیں، پرچے جلدی کرو میرے پاس جمع کراؤ، جن کے موبائل ہے پرچے جمع کرا، اس کو ابھی سائن ان کرتے ہیں، پھر آگے جمع کرانا۔ جی، یہ پاور آف کر دیا میں اس کو۔